معاملہ واضح ہو چکا۔ زمین خریدنے کے لیے نوٹوں کی بوریاں کھولی گئی۔ جو پیسہ سندھ کے عوام پر لگنا تھا وہ گیلانی کو سینیٹر بنانے پر لگا دیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب نے کہا کہ الیکشن کمیشن چھانگا مانگا کی منڈیوں کا راستہ اور پارلیمان اور جمہوریت پر بننے سیاہ دھبے کو روکیں۔ ملکہ بخاری کہتی ہیں کہ ہم نے 22 کروڑ عوام کا کیس الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیا۔ کمل شوذب نے بھی الیکشن کمیشن پر جمہوریت کا محافظ بننے پر زور دیا ہے۔ جو ہماری مین درخواست ہے وہ درخواست ہے یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے حوالے سے۔ نااہلی اس بنیاد کے اوپر کہ وہ ووٹ چوری کر کے، ووٹ خرید کر، اراکین پارلیمنٹ کے ضمیروں کے سودے کر سینیٹر بنے ہیں، جو کہ الیکشن ایکٹ کے 168 کی، 167 کی، 156 کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ لیکن ہم نے تو استدعا کی تھی کہ کالے داغ کو لگنے سے روک لیجئے، لیکن الیکشن کمیشن نے ہماری اس استدعا کو نہیں مانا۔ پاکستان کی عوام یہ استدعا ہارے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نہیں ہارے، بیکاز یہ جو ایوان بالا ہے یہ عوام کی رہنمائی کرتا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کے کامیابی کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا، یہ 22 کروڑ عوام اور جمہوریت کی ناکامی کا نوٹیفیکیشن ہوگا کہ جو پہلا سینٹ کا فورم ہی غلط طریقے سے غلط الیکشن کروا کے، جعلی اور پیسہ لگا کے، مینڈیٹ چوری کر کے آپ اگر سینیٹر بن رہے ہیں اور پی ڈی ایم کے ہائی مورل گراؤنڈز دیکھیں کہ آپ ایسے ہی شخص کو اٹھا کے چیئرمین کے کینڈیڈیچر کے لیے ان کو آپ نامینیٹ کر رہے ہیں، تو پی ڈی ایم کے مورل گراؤنڈز کا تو ہم سب کو بہت اچھی طرح پتہ ہے۔